الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. قابل احترام میرے دوستو، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ کا بڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی احسانات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسلمان پیدا فرمایا. الحمدللہ. ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا اور ساری دنیا کے خزانے اگر ایک طرف ہو اور ایک طرف ایمان اللہ اور اس کے رسول کا تعلق ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ان سب پہ بھاری. یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، 2 آیتیں پڑھی ہیں میں نے. سورہ بقرہ کی آیت 151 152. یہاں پر تقریباً سورہ بقرہ جو ہے وہ آدھی ہو جاتی. اس سے پہلے پہلا پارہ ہے اور دوسرے پارے کے تقریباً 2 رکوع ہیں. یہاں تک جو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا پہلے حصے میں، یعنی الف لام میم سے لے کے اور یہاں تک، یہ خطاب یہود سے تھا. یہود کی شرارتیں اور ان کی اسلام دشمنی کو ذکر کیا گیا اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، ان کو توبے کی دعوت دی گئی. یہاں سے اب مسلمانوں سے خطاب ہے. یہ آدھا بقرہ دوسرا ہے. پہلا یہاں ختم ہو گیا، یہاں سے دوسرا شروع ہو گیا اور یہاں سے اب مسلمانوں کو خطاب ہے. جیسے اس میں آگے روزے کا بھی آتا ہے، کتب علیکم الصیام، حج کا بھی آتا ہے اور طلاق و نکاح کے مسائل بھی آتے ہیں، جہاد اور انفاق کے مسائل بھی آتے ہیں. یہاں سے امت مسلمہ کو خطاب شروع فرمایا. جب مسلمانوں کو خطاب شروع فرمایا تو 2 بنیادی اصول اللہ نے ذکر کر دیے کہ دیکھو اگر یہ 2 باتیں آپ کی زندگی میں ہوں گی تو آپ شریعت پر بہت اچھے طریقے سے چلیں گے. آپ کے لیے شریعت پر چلنا بہت آسان ہو جائے گا اور آپ کے لیے اللہ کی رحمت اور نصرت اور مدد کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. وہ 2 بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی وہ ہے شکر اور صبر. یہاں سے آغاز فرمایا امت مسلمہ کے لیے کہ دیکھو اپنی زندگی کو اگر شکر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ گزارو گے تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہوگی، بہت ہی شاندار، اور ترقی کرو گے اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنی عزت میں، اپنی چیزوں میں آگے بڑھو گے. اگر انسانی زندگی سے شکر نکل جائے اور صبر نکل جائے تو یہ ریورس پیچھے کی طرف جائے گا. ناشکرہ انسان، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا انسان کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں چلی جاتی، چھن جاتی، قدر نہیں کرتے.
تو اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی باتیں ہمیں ذکر کی. ایک تو اپنی زندگی کو سب سے پہلے اللہ کے شکر کے عادی بنو. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ سب سے بڑی نعمت جو اس وقت مجھے اور آپ کو حاصل ہے، جس سے 6 ارب انسان محروم ہے. 7.7 ارب کی آبادی ہے دنیا کی، جس میں سے ارب یا 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، بقیہ غیر مسلم ہیں. ان کے ملک بڑے خوبصورت ہوں گے، ان کی جگہیں بڑی خوبصورت ہوں گی، ان کے کاروبار بہت اونچے ہوں گے، اور ان کے پاس ترقیاتی اسباب بہت زیادہ ہوں گے. وہ اپنے زمانے میں فرعون کے پاس بھی تھے، اپنے زمانے میں نمرود کے پاس بھی تھے، وہ خزانے اپنے زمانے میں قارون کے پاس بھی تھے، لیکن ایمان نہیں تھا. مکے کا سردار ابو جہل تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، ایمان کو قبول نہیں کی. تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا مسلمانوں کو کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے شکر کا عادی بناؤ. شکر نام ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس سے دل و جان سے خوش ہونا کہ الحمدللہ میں خوش ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی پر بہت راضی ہوں. اس لیے حدیث کے اندر ایک بڑی خوبصورت دعا ہے کہ جو صبح شام یہ دعا پڑھے گا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب بنانے پر دل و جان سے راضی ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ میرا رب میرا اللہ ہے. وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین بنانے پر کہ میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، میں بہت خوش ہوں اس پہ. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور حضرت محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنانے پر میں دل و جان سے خوش ہوں. فرمایا جو اس دعا کو روزانہ صبح 3 دفعہ پڑھے اور شام کو، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے آجا میرے بندے، آج میں تجھے خوش کر دوں گا. تو زندگی میں صبح شام یہ اعلان کرتا تھا کہ میں اللہ کو رب بنانے پہ راضی ہوں. شام ہوتی پھر کہتا یا اللہ میں تجھے رب بنانے پہ راضی ہوں، یا اللہ تیرے بھیجے ہوئے دین اسلام کو اپنانے پہ راضی ہوں، یا اللہ تیرے نبی کی نبوت اور رسالت کے ایمان لانے پر میں راضی ہوں. تو صبح شام اعلان کرتا تھا آجا آج بندے میں تجھے خوش کر دوں گا. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت میرے پاس ایمان ہے. میں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کروائی. میرا تعلق اللہ کی کتاب قرآن سے ہے، میرا تعلق اس کے نبی کی زندگی سے ہے. میں تو دنیا کے کامیاب ترین انسان کی پیروی کرتا ہوں، جہاں ناکامی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے میں شکر ادا کروں جو اللہ نے مجھے دیا ہے، ایمان دیا ہے اور نعمتیں دی ہے، دنیاوی ظاہری باطنی جو بھی، میں اس پہ اللہ سے بڑا مطمئن رہوں دل و جان سے. اللہ خوش ہوتے. اللہ تعالیٰ بندے کی اس شکر گزاری پر، یہ انبیاء کی صفت ہے. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اللہ نے فرمایا تو فرمایا انہ کان عبدا شکورا. نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے، ہم سے بہت راضی تھے. انبیاء کی صفت شاکرین اور صابرین. جو کچھ اللہ نے مجھے دیا میں اس پر اللہ سے راضی رہوں. وہ کیسے ہوگا؟ میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں. اگر اوپر والوں کو دیکھوں گا کہ جناب ابھی مجھے جو ساتھی لائے تھے کیا نام ہے، منور صاحب، اب میں منور صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کے اور فواد صاحب کی گاڑی کو دیکھوں، میں کہوں گا بھائی ہم تو گئے فیل ہو گئے. فواد صاحب کے پاس تو 4 کروڑ والی گاڑی ہے، ہمارے پاس تو جناب 4 لاکھ والی، یہ تو کیسے ہوگا؟ تو پھر میں شکر تھوڑی ادا کروں. منور صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر میں موٹر سائیکل پہ جانے والے کو دیکھوں گا، پیدل جانے والے کو دیکھوں گا. میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میں مسجد پہ لٹکنے والے کو دیکھوں گا.
کہ یا اللہ شکر ہے موٹر سائیکل الحمدللہ مجھے گھر سے اٹھاتی ہے، اور بلکہ موٹر سائیکل والے کا بس نہیں چلتا، وہ بیڈ سے بیٹھے اور یہاں بھی اوپر اس کا بس نہیں چلے ورنہ وہ اپنے بالکل کمرے کے باہر ہی کھڑی کر دے۔ موٹر سائیکل والا تو اتنا بالکل جو ہے نا، گاڑی والا تو پھر بھی بیچارہ تھوڑی سی زحمت کرتا ہے، ہر جگہ گاڑی جا نہیں سکتی، موٹر سائیکل والا تو ماشاءاللہ۔ تو اب حضرت نے فرمایا نیچے والے کو دیکھو۔ اچھا دین میں اوپر ہم الٹا کرتے ہیں نا، کہا دین میں اوپر والے کو دیکھو، تو ہم اس میں دیکھتے میں 4 پڑھ رہا ہوں نا، جو ایک نہیں پڑھتا اس کو تلاش کر رہا ہوتا ہوں، فلاں تو ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، میں 4 تو پڑھ رہا ہوں نا، فجر نہیں پڑھوں تو کیا ہوا؟ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اونچے والے کو دیکھو، فجر والے کو دیکھو، تہجد والے کو دیکھو، اور دنیا میں نیچے والے کو دیکھو۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، کتنے لوگ ہیں جو پلوں کے نیچے رات گزارتے ہیں، یا اللہ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ راحت سے رات گزارتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو لین میں کھڑے ہو کے کھانا لے کے کھا رہے ہیں، میں اپنے بچوں کے ساتھ عزت کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، یا اللہ شکر ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں ایک ادارے میں گیا تو وہاں چائے بنی ہوئی تھی، چائے کا وقت، چائے میں ذرا دودھ کم پڑ گیا ہوگا، تو وہ ساتھی میرے پاس لے آئے کہ جی یہ دیکھیں اتنی کالی چائے فؤاد صاحب پلاتے ہیں ہم کو، مطلب کوئی ادارہ تھا، تو آپ ان کو کہیں تو ایسا نہ کرے، ظلم نہ کرے ایسا۔ ہاں جی اچھی بات ہے، بہت ظالم لوگ ہیں۔ تو میں نے اس ساتھی سے کہا کہ بات یہ ہے، میں یہ بات اپنے دل سے کہہ رہا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اس چائے کا بھی لائق نہیں سمجھتا۔ اگر یہ بغیر دودھ کے ہو نا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمتوں پر دل و جان سے راضی رہنا، پھر اللہ کیسے بڑھائے گا وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا، اپنی مختصر سی زندگی میں دیکھا کہ جن کے بڑے ایسے ہی رویا کرتے تھے اور دکھڑے بیان کیا کرتے تھے، اور بس یوں ہو گیا ہمارے ساتھ تو یوں ہو گیا، آج ان کے بچے بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور جنہوں نے اپنی زندگی شکر گزاری کے ساتھ گزاری، آج ان کے بچے بھی شکر گزار ہیں، کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر پر بہت خوش ہوتے ہیں، اسی لیے خطبے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ ہر جمعے کو آپ جاتے ہیں، ہر مسجد میں آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ۔ ہر خطبے کا آغاز، وہ نکاح کا خطبہ ہو، وہ جمعے کا خطبہ ہو، وہ عید کا خطبہ ہو، کوئی بھی پیغام اللہ کا پہنچایا جا رہا ہے، اس کا طریقہ کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ہر وقت ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہر نعمت اللہ کی نعمتوں کا ایک گلدستہ ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں، اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے نماز اپنے وقت پہ ادا کی جماعت کے ساتھ، اللہ کا کتنا شکر ہے۔ پھر ہم اللہ رسول کی بات سننے کے لیے، سنانے کے لیے بیٹھ گئے، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں۔ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان۔ پھر ہم جس جگہ بیٹھے وہاں کتنی صفائی ہے، صاف ستھری جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے، کہیں بھی بیٹھ سکتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم سوچیں تو اس وقت ہم اللہ کی کتنی نعمت، اور ہم بیٹھے ہوئے آرام سے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی درد نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں کوئی اور بیرونی کوئی پریشانی نہیں ہے، ورنہ آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس ایک وقت میں اگر آپ غور کریں گے، اس ایک وقت میں اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر ہے۔ اس وقت کچھ لوگ اسپتال میں ہوں گے، اس وقت کچھ لوگ جیل میں ہوں گے، اس وقت کچھ لوگ تھانے میں ہوں گے، اس وقت کچھ لوگ اور پریشانیوں میں ہوں گے، ہمیں اللہ نے اپنے گھر میں بٹھایا، اللہ کا کتنا شکر۔ پانی پیتے ہیں، پانی ایک نعمت ہے، لیکن پانی کے لیے اس صاف ستھرے برتن کا ملنا بھی تو نعمت ہے، اس پانی کا صاف ہونا بھی نعمت ہے، اس پانی کا ٹھنڈا ہونا بھی نعمت ہے، اس پانی کو پینے کی صلاحیت میرے اندر ہونا یہ بھی نعمت ہے۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا زندگی میں بسا اوقات انسان کو جب بخار ہوتا ہے تبھی پانی بھی کتنا برا لگتا ہے، اس کا ذائقہ کتنا کڑوا لگتا ہے، پانی پینے کو دل نہیں چاہتا، دوائی کے ساتھ پانی پینا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے۔
تو اب آپ غور کریں، ایک پانی کے گلاس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں میرے ساتھ شامل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندو میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت دی، پوری دنیا پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسی ایک عورت ہے جو مسلمان نہیں ہونے کا۔ اچھا یہ کہاں پر ہے بھائی، پتہ کرو۔ پتہ کیا، بہرحال اس کو بلایا گیا، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس کا جو شاہی تخت تھا کوئی بڑا، سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ کوئی ہے جو میرے پاس وہ تخت فٹافٹ لائے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک بڑا دیو قسم کا جن تھا۔ حضرت کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، چرند پر بھی تھی، پرند پر بھی، ہواؤں پر، سب پر، تو جنات بھی تھے۔ تو جن نے کہا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں بس آپ لوگ بیٹھے ہیں، ابھی آپ لوگ اٹھے نہیں ہوں گے، 15-20 منٹ تک آپ لوگ بیٹھیں، میں ابھی لے آتا ہوں 15-20 منٹ۔ سلیمان صاحب نے کہا نہیں، کوئی اس سے بھی تیز والا چاہیے۔ تو قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه۔ تو ایک جن تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے یوں دیکھا تو تخت آ چکا تھا۔ ایسی فورس تھی سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ لیکن اس موقع پر سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کا احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ لِيَبْلُوَنِي، وہ رب مجھے دیکھنا چاہتا ہے، أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، کہ میں ان نعمتوں پر اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر کیا اس کا فائدہ اس کو ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ، جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، میرا رب بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ شادیاں ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہے، شکر ادا کرے، لڑکی والے بھی شکر ادا کرے، لڑکے والے بھی شکر ادا کرے، اپنی حدود کے اندر ضرور خوشی کرے، خوشی کا موقع ہے۔ لیکن جب حدود سے نکلتے ہیں، آج دنیا میں سب سے زیادہ رش و طلاق کا، اس لیے کہ شادی شروع ہونے کا مقصد اتنی برائیاں شروع ہو جاتی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ قریبی رشتہ داروں کی شادی ہوئی تو میں تو کہا یہ کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیا کرنا ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا، اپنے رشتہ داروں سے، بھائی خدا کے لیے اس کا کچھ کرو۔ یہ عورتیں کیوں جا رہی ہیں بیوٹی پارلر بھائی، اور ساری بندر بن کے آ گئی۔ میں نے ان کو سب کو دیکھا، میں قریبی رشتہ، میں نے کہا بھائی تمہاری یہ شکل تو مجھے بری لگ رہی ہے، تم ویسے اچھی تھی، کیا کیا تم نے؟ وہ نہیں، آپ نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا جی ہم تو نہیں سمجھتے، بالکل ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں۔ پھر ہمیں کہ ان کو نکالو بھائی، ان کو علیحدہ کرو، مولوی صاحب کو کوئی دور کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اچھا پھر بیوٹی پارلر سے جب عورت آئے گی تو پھر وہ نماز نہیں پڑھے گی، اس لیے کہ میک اپ خراب ہوتا ہے، وضو نہیں کرے گی۔ تو اس طرح ہم زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی کتنی ناقدری کرتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی بڑی عزت کے موقع پر اس سب کو اللہ کی طرف کہ یہ میرے اللہ کا احسان ہے، اور اب مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کروں اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کا شکر۔ ہر خطبہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، قرآن کریم کا آغاز الحمدللہ سے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور علماء نے قرآن کے 4 حصے کیے نا، کہ پہلا چوتھائی، دوسرا چوتھائی، تیسرا چوتھائی، چوتھا چوتھائی۔ تو کہتے ہیں پہلا الحمدللہ رب العالمین، یہ ختم ہوتا ہے سورہ مائدہ پر۔ دوسرا شروع ہوتا ہے سورۃ الانعام سے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ یہ ختم ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر، سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ یہ ختم ہوتا ہے سورہ سبا پر، سورہ سبا، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات۔ قرآن کریم کا آغاز اللہ کے حمد سے، اللہ کے شکر سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے۔ اور اپنی زندگی کی روزمرہ دعاؤں میں آپ دیکھیں، سب سے پہلے صبح جب اٹھتے ہیں دعا کیا ہے؟
جب انسان نیند سے اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، آغاز کیا ہے؟ الحمدللہ۔ پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا، الحمدللہ۔ لباس پہنتا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما واری بھی، آغاز کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہاں تک کہ باتھ روم سے آدمی نکلتا ہے تو دعا ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یا اللہ شکر ہے میرا اذیت اور گندگی میرے سے نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو حمد بے انتہا شکر گزاری بہت پسند ہے۔ اس لیے عزیز دوستو ہماری زندگی اللہ کے شکر سے آراستہ، دل سے بندہ کہے کہ یا اللہ شکر، الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان۔ اور کمزوروں، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو تو شکر گزاری دل سے ہوگی، دل اندر سے کہے گا یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ شکر، یا اللہ کتنا، یا اللہ آپ نے مجھ پر نعمتوں کی بھرمار فرما دی، یہ کتنا خوش نصیب۔ دیکھو نا یہ بیماری آئی، کتنے لوگ مبتلا ہو گئے، کتنے لوگوں کے کاروبار خراب ہو گئے، کتنے لوگوں کو نقصانات ہو گئے، کتنے لوگوں کو پریشانیاں آ گئی، کتنے ہمارے جاننے والے، آپ سب کے جاننے والے ساتھیوں کے اس بیماری کے اندر لاکھوں روپے لگ گئے۔ اللہ نے بچایا، اللہ کا شکر، الحمدللہ، یا اللہ شکر ہے، یا اللہ شکر ہے آپ نے مجھے بچایا۔ اور شکر کے ساتھ اللہ نے اپنے ذکر کو لگا دیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ بندہ شکر کیسے کرے گا؟ فرمایا شکر میرے ذکر سے ہوگا۔ اے بندہ جب تو مجھے یاد کرے گا، جب تیری زبان پر میری یاد ہوگی۔ آدمی جس چیز سے محبت کرتے اسی کی تذکرے کرتا ہے، کوئی چیز اچھی ہوگی اس کے تذکرے کرے گا بار بار، یہ دل کی محبت کی نشانی ہے۔ تو اگر میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اس کا مقصد ہے کہ میرے دل میں اللہ کی عظمت ہے۔ اب ذکر دو قسم کا ہے، ایک ذکر خاص، ایک ذکر عام ہے۔ عام ذکر تو یہ چلتے پھرتے، اچھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے چلتے پھرتے، کھڑے بیٹھے، لیٹے بستر پر ہمیں ذکر کی اجازت تھی۔ ورنہ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر میں بستر پر لیٹا ہوں اور مجھے میرے والد کا فون آتا ہے یا میری والدہ کا فون آتا ہے یا میرے کسی استاذ کا فون آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں لیٹ کے بات کرتا ہوں، نہیں یار والد صاحب کا فون ہے، بیٹھ جاؤ، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں بچہ ہوگا، کوئی ہم عمر ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی بزرگ کا فون آئے گا، والد کا آئے گا، والدہ کا آئے گا، تو احترام اگر میرے دل میں ہوگا تو میں بیٹھ جاؤں گا، نہیں ان سے ذرا میں بیٹھ کے بات کروں، ادب کا تقاضا۔ اب اللہ کا ذکر میں بستر پر لیٹے کروں، لیکن اس اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی کہ اس رب نے قرآن میں مجھے اس کی اجازت دے دی، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ میرے بندوں میں جو سمجھدار ہے وہ کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا بستر میں لیٹے ہو تب بھی مجھے یاد کرتے۔ ذکر الہی اللہ کی بڑی نعمت۔ اب ایک عام ذکر ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، جو بھی مجھے ذکر آتا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، بہترین ذکر ہے۔ 100 لاکھ نبیوں کو اللہ نے یہی کلمہ دیا، اندازہ کرے کتنا اللہ کے کتنا قیمتی ہے۔ بلکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ یا اللہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، میں تو کوئی خاص وظیفہ مانگ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ساتوں زمین، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو لا الہ الا اللہ، دوسرے پلڑے میں رکھ دو لا الہ الا اللہ، وزنی ہوگا، اتنا وزنی کلمہ ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 100 لاکھ انبیاء آئے، ہر نبی اسی کلمے کو لے کے آئے، لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام میں آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام میں نوح نجی اللہ، ابراہیم علیہ السلام میں ابراہیم خلیل اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام میں موسیٰ کلیم اللہ، لیکن پہلا جز یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ اور اب آ گیا محمد الرسول اللہ، اس کے ساتھ نتھی ہوگی، لا الہ الا اللہ پڑھتے 8-10 دفعہ کے بعد ایک دفعہ محمد الرسول اللہ پڑھے۔ اصل ذکر لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ عقیدے کا اظہار ہے کہ میں محمدی ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں۔ تیسرا کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے۔ اور ایک خاص ذکر ہے، خاص ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہر موقع کی جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلائی ہے، ہر موقع کی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی ہے، جیسے نماز کے بعد کی دعائیں یہ لکھی ہوئی۔ تو اسی طرح کھانے سے پہلے کی دعا،
سواری کی دعا، باتھ روم جانے کی دعا، رات کو سوتے وقت کی دعا، صبح جاگ کے اس کی دعا، بازار مارکیٹ جا رہے اس کی دعا، یہاں تک کہ ایک مرد عورت سے اپنی بیوی سے ملتا ہے، ملاقات کرتے اس کی بھی دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اب جب یہ دعا ہم پڑھتے ہیں اذکار معصورہ و مسنونہ، تو اس سے ہمارا وہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں نے ہاتھ دھو لیے سنت کے مطابق، اور میں نے بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا بسم اللہ اولہ آخرہ یہ دعا پڑھی اور اپنا کھانا شروع کر دی۔ اب میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جو بھی میرا وقت لگتا ہے کھانے میں، اور کھانا کھانے کے بعد میں نے دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اب یہ جو 20 منٹ میرے لگے یا کم و بیش جو بھی وقت لگا، یہ میرا عبادت میں شمار ہے، اس لیے کہ میں نے اس کے شروع میں بھی دعا پڑھی، آخر میں بھی دعا پڑھی۔ ہر عمل کی جو دعا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہر وقت میرا دل دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ میں سواری میں بیٹھ رہا ہوں، میں دفتر میں بیٹھ رہا ہوں، میں گھر میں جا رہا ہوں، میں کھانے پہ جا رہا ہوں، میں بازار میں جا رہا ہوں، میں دوستوں میں جا رہا ہوں، میں کپڑے پہن رہا ہوں، میں پانی پی رہا ہوں، میں جو بھی کر رہا ہوں، اس وقت کی دعا میں پڑھ کر اپنے رخ کو اللہ کی طرف کر دیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان دعاؤں کو یاد کریں، کوشش کریں مختصر مختصر، جب تک یاد نہیں ہے علماء فرماتے تمام دعاؤں کا خلاصہ ایک دعا بسم اللہ۔ بسم اللہ تو سب کو یاد ہے، پوری دعا یاد نہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ، پانی سے پہلے بسم اللہ، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ، گھر میں جانے سے پہلے بسم اللہ، یہ ساری دعاؤں کی جگہ اکتفا کر لیتی۔ لیکن کوشش ہم کریں کہ مجھے ہر موقع کی ایک ایک دعا جو بھی ہے مجھے یاد ہو، یہ ذکر خاص ہے۔ تو یہ جو ذکر کرنے والا ہے یہ دراصل اللہ کا شکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کے ساتھ ذکر کو نتھی کر دیا کہ میرے بندے میرا شکر ادا کر، لیکن شکر کی نشانی یہ ہے تیری زبان میرے ذکر پر چل رہی ہو، اور بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہی میرے روزانہ کا معمول ہو، تلاوت میرا ایک حصہ ہو، بھلے سے 1 صفحہ ہو، 2 صفحے ہو، 1 رکوع ہو، لیکن میرا معمول ہو روزانہ کا۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ صبر۔ انسانی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر چونکہ یہ دنیا ہے، جنت تو ہے نہیں، لہذا اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی مرضی کے خلاف، کبھی نہیں، بہت ساری دفعہ ہوتا ہے، مزاج کے خلاف بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میری خواہش کے خلاف بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اسلام نے مجھے صبر کا راستہ بتلایا، اور صبر کے ساتھ نماز کو نتھی کر دیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پریشانی آ جائے صبر کرو، اور خالی نرا صبر کیسے ہوگا؟ فرمایا وضو کرو، 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو یا اللہ یہ مشکل آئی ہوئی ہے، یا اللہ میرے لیے آسانی کر دے، اور اپنی پریشانی کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رکھو۔ اگر میں اپنی پریشانی کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رکھوں گا، وہ بہت جلد اور بہت عافیت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور اس کا بہت خوبصورت نتیجہ نکلے گا۔ لیکن جب میں لوگوں کے سامنے رونا شروع کر دوں گا کہ جی ہم تو مر گئے، ہم تو ایسے ہو گئے، ہمارے ساتھ تو ایسا ہو گیا، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مخلوق کے سامنے رونے سے کیا ہوگا؟ محتاج کی کیا مدد کرے گا؟ مدد کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی۔ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ صبر کمزور کا کام ہے، کمزور آدمی صبر کرے، سیٹھ آدمی تھوڑی صبر کرے گا، اس کو سب کچھ ہے۔ یاد رکھیے صبر کمزوری کا نام نہیں ہے، صبر تو بلند ہمتی کا نام ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کی صفت ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، قرآن نے کیا کہا؟ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَذَا النُّونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، ذا الکفل علیہ السلام کو، انہم من الصابرین، یہ سارے صبر کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے اور کہہ رہے جی آپ کے گلے پہ چری پھیرنی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کیا فرما رہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ کا حکم ہے کریے۔ یہ بتائیے یہ ہمت کا کام ہے بے ہمتی کا کام ہے؟ ہمت والے کر سکتے ہیں، کون کہتا کہ میرے گلے پہ چوری پھیرو؟ دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا ہوا نہیں۔
اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ کو نہیں بتایا، حضرت ہاجرہ ان کی اماں کو نہیں بتایا کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اور ذات بیچاری پریشان نہ ہو جائے، اور لے گئے۔ شیطان آیا، حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ وہ تو گئے ذبح کرنے، اس نے کہا آج تک کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ کہتے اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ کہتے اللہ کا حکم ہے تو پھر رکاوٹ نہیں ہو سکتی، جب اللہ کا حکم ہے تو بات ہی ختم ہو۔ شیطان وہاں سے نامراد ہو جاتا ہے، ادھر آتا ہے، وہ راستے میں جو رمی کی جاتی ہے، حاجی جو رمی کرتے ہیں، تو شیطان نے یہاں پر رکاوٹ ڈالی تھی۔ بہرحال وہ بہت بڑے لوگ تھے اور ان کا امتحان بہت بڑا تھا۔ ہم اس لیول کے نہیں ہیں، ہم تو کچی پیلی والی میں بچے ہوتے ہیں نا، ہم تو اس طرح کے ہیں، وہ تو ہائی لیول کے لوگ تھے۔ تو کچی پیلی والے سے میٹرک کا امتحان نہیں لیا جاتا، ہم سے وہ امتحان نہیں لے گا اللہ تعالیٰ۔ کچی پیلی میں تو کچی پیلی والے کا امتحان لے گا، پیلی والی سے پہلی کلاس، دوسری کلاس والے کو میٹرک کا پرچہ نہیں دیا جاتا کہ حل کرو، دوسری کلاس میں جو پڑھے وہی ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ ہماری طرح معاملہ ہوتا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان چھوٹی سی چیزوں پہ بہت گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں نہیں آئیں گی؟ لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات۔ یہ حالات تو بالکل اس آیت پر ایسے فٹ ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اس زمانے کی آیت۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف آئے گا۔ تو کرونا کا کم خوف تھا دنیا میں؟ جوع، بھوک، نقص من الاموال، مالی نقصانات، انفس، جانی نقصانات کتنے ہوئے دنیا میں؟ مالی نقصانات بھی ہوئے، جانی بھی ہوئے، خوف بھی ہوا، سب کچھ ہو۔ لیکن اگر اس کرونا کی بیماری نے ہمیں اللہ سے جوڑ دیا، بہت زبردست بیماری میں کہتا ہوں، ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے جوڑے بہت زبردست ہے، وہ تکلیف بھی راحت ہے، اور جو چیز ہمیں اللہ سے ہٹا دے وہ راحت بھی تکلیف ہے۔ صبر، صبر کا معنی کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو شکر کا معنی بتایا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا میں دل و جان پر اس پر اللہ سے راضی رہوں اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتا رہوں، میرا شکر بڑھتا رہے گا، شکر کا لیول بڑھتا رہے گا، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی مہربانیاں بڑھتی رہے گی۔ اسی طرح صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی تکلیف کا کسی سے ذکر نہ کیا جائے، بہت بڑا صابر آدمی، بالکل یہ اس کا ایک معنی ہے، پورا اس کا معنی نہیں ہے۔ صبر کا معنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر جمے رہنا۔ اپنے نمازیں پڑھتے ہو پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنا، غلط باتوں سے، غلط کاموں سے بچنا، یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی۔ گناہ کی وجہ سے تو ہماری تباہیاں بربادیاں آتی، ہم اپنے آپ کو خود تباہ و برباد کرتے ہیں گناہوں میں جا کر۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا، اور اپنی آئی ہوئی پریشانی کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ ہاں ایک مشورہ لینا ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، بعض دفعہ کسی وکیل سے مشورہ لینا ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی مولوی صاحب سے مشورہ لینا ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ انسان اسباب کے درجے میں کسی سے دعا سیکھتا ہے، وہ یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، اس کے لیے میں کیا دعا پڑھوں، اس کے لیے میں کیا عمل سنت سے ثابت ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ویسے مخلوق کے سامنے بلا مقصد تذکرے کرنا یہ صبر کے منافی ہے۔ ہاں اللہ کے سامنے تذکرے کرنا، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا بری بات نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیشہ حضرت یوسف کے تذکرے کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا دکھڑا اللہ کو سناتا ہوں، تمہیں تو کچھ نہیں کہتا ہوں بھائی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا سنانا، رونا، یہ بے صبری نہیں ہے، مخلوق کو سنانے کی کوئی فائدہ نہیں۔ اور جب بندہ صبر کرتا ہے، عبادت پر جم جاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور اپنا معاملہ اپنے و اپنے اللہ کے درمیان رکھتا ہے، پھر اس صبر کا جو نتیجہ ہے یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، پھر اللہ بے حساب اجر دیتا ہے، بے حساب۔ دیکھ لو انبیاء کے حالات، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیسا ہوا کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یعنی ایک بچہ اور بھائی ہو اور اس کے ساتھ زیادتی لے جایا جائے، اس کو تنہائی میں مارا جائے،
اس کو قتل کیا جائے، اس کو کنویں میں ڈالا جائے، وہ تو قتل کر رہے تھے۔ یہ اس پر وہ مصر والوں نے فلم بنائی نا پوری، یوسف علیہ السلام کے اس واقعے پر پوری، تو وہ میں یہ عرب چینل دیکھتے رہتے تو اس میں وہ آ گیا ایک دم اس دن، تو آپ یقین کریں۔ اچھا وہ ایک بچہ انہوں نے بنا کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت بچہ، اب وہ اس کو مارتے ہیں۔ میں نیچے گھر سے اوپر اپنے کمرے میں گیا اور کمرہ بند کر کے میں آوازوں سے رویا ہوں، آوازوں سے میں رویا ہوں۔ یار دیکھو یار یہ کیا ہو رہا ہے، جبکہ یہ تو ایک فلم ہے، اس کا مجھ پر اتنا اثر ہوا، اور تقریباً کوئی 12 بج گئے مجھے رات کو نا۔ اچھا نیچے سے پھر گھر والے آئے سب، تو میں پھر غسل خانے میں چلا گیا، نہایا، کپڑے بدلے، میں نے کہا آج میں نفل پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، بڑا بزرگ بن گیا نا میں۔ گھر والے نے کہا آج کیا ہو گیا، اللہ خیر کرے، روزانہ تو سو رہے ہوتے جب ہم آتے، آج حضرت والا نہا رہے ہیں، مصلی بچھا رہے ہیں، کیا ہو گیا آج؟ میں نے کہا بھائی میں نے یہ دیکھا، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ تو اس فلم، اچھا وہ عربی میں ہے ساری، شاید اردو میں بھی ہوگی، مجھے نہیں پتہ، میں نے تو عربی میں سنی، تو یعنی میں نے کہا دیکھو یار یہ کیسے حال۔ پھر جب وہ بازار میں بکتا ہے، وہ منظر کشی انہوں نے کی، ایک نبی بازار میں بک رہا ہے، جیسے ہم منڈی میں جاتے ہیں نا بھیڑ بکریاں خریدتے، ایسے پہلے زمانوں میں انسان بکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی، لیکن ان تمام حالات میں یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو ہوا کیا، وہ 10 کامیاب ہوئے یا وہ 1 کامیاب ہوئے؟ وہ ایک جس کے اندر صبر تھا وہ بادشاہ بن گیا، وہ 10 اس کے سامنے فقیر بن کے سوالی بن کے آئے کہ ہمیں ہمارے پاس کھانے کو نہیں۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو یوسف ہمارا بھائی ہے، انہوں نے کہا آپ یوسف یہ کیا ہو گیا؟ تو یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا، کتنا خوبصورت جواب دیا کہ آپ کیسے بن گئے، اتنے اونچے مقام پر آپ کیسے چلے گئے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو انسان اپنی زندگی میں تقوی لے آئے گا، جو مسلمان اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لے گا اور اس کے اندر صبر اور برداشت ہوگا، اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تم اپنی زندگی میں تقوی صبر لے آؤ، تم بھی سارے بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو میرے عزیز دوستو، صبر حالات آتے ہیں، لیکن میں اپنی تکلیف اپنے اللہ کے درمیان رکھوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تکلیف کو چھپایا، ان کو اللہ نے وہاں پہنچا دیا کہ جہاں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ہوتے دنیا میں، تو وہ ان کے کوئی ان کے بھی وہ ساتھی تھے، لیکن وہ ان پر کوئی ایسا ان کا روب تھا کہ بیچارے ڈرتے بہت تھے ان سے۔ ہوتا ہے انسانوں کا جو روب ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہماری قوم پٹھانوں میں دشمنیاں ہوتی ہیں نا، تو یہ جو دشمنیاں ہوتی ہیں اب تو وہ تقریباً کافی چیزیں ختم ہو گئی، لیکن پہلے ہوتی تھی تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ رات کو گھر سو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس نے اس کا بندہ مارا ہوتا تھا، وہ پتہ ہوتا تھا بھائی مجھے ماریں گے، تو وہ رات ایسی جگہ میں گزارتے تھے جہاں دن میں اور آپ نہیں جا سکتے۔ اتنی خوفناک مہیب جگہ، جہاں درندے ہو، جہاں شیر ہوں، جہاں اس قسم کی چیزیں ہو، تو لوگ کہتے ہیں یار یہاں کیسے رات گزاری انہوں نے، نہ تو دن میں آنا مشکل ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کا جو خوف ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ جب ایک انسان کسی پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس کا اندر سے دل نکل جاتا ہے، بیجا پھٹ جاتا ہے اس کا۔ تو وہ ایک تھا، وہ بیچارہ بہت ڈرا ہوا تھا، تو وہ میرے پاس آتا کہ مولوی صاحب میں بہت اس سے پریشان ہوں۔ اچھا پھر وہ جو بلیک میل کرتے ہیں، بھائی یہ پیسے لاؤ تو یہ لاؤ تو یہ کرو تو وہ کرو، اس کو بیچارے کو بلیک میل کرتا تھا۔ بہرحال میں اس کو دعائیں سکھاتا تھا، مسنون دعائیں۔ میں نے کہا دیکھو تم مسنون دعائیں پڑھو، 2 رکعت پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ بڑے طاقتور ہے۔ آج اللہ کا نظام ہے، میں ان دونوں کو اس طرح جانتا ہوں جیسے فہد بھائی کو جانتا ہوں یا ان کو جانتا ہوں، ایسے میں جانتا ہوں ان کو، اس لیے میں اپنے یقین سے بتا رہا ہوں۔ اور یہ میں اس لیے بتاتا ہوں
کہ عموماً جب ہم انبیاء کے واقعات ذکر کرتے ہیں نا تو لوگوں کے ذہن میں, ہمارے ذہن میں تصورات ہے بھائی وہ تو نبی تھے, وہ تو بہت اونچے تھے, یوسف علیہ السلام, وہ تو میں بن نہیں سکتا ہوں بھائی. تو میرا دل ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کی کچھ واقعات سناؤ کہ بھئی اللہ کا نظام اس وقت بھی یہی ہے. تو وہ جو بیچارہ ڈرتا تھا, جس کو بلیک میل کیا جاتا تھا, اور وہ چاہتا تو اس کو دن کو بلاتا, چاہتا رات کو بلاتا, اس کی گاڑی منگواتا, آج وہ جو ڈرنے والا تھا اس کو اللہ نے اوپر کر دیا, اور جو ڈرانے والا تھا اس کو اس کا محتاج کر دیا. صرف دعاؤں سے. اور اس نے اپنے اس معاملے کو بڑے راز میں رکھا. لازمی بات ہے, خاندانوں میں بات جاتی ہے, بے عزتی ہوتی ہے کہ بھئی وہ اس کو اتنا ذلیل کرتا ہے. آج وہ جو اس کو ڈرانے والا تھا اب اس کے سے ڈرنے والا ہو گیا, اس کو اللہ نے اوپر کر دیا. یہ تو بڑا نیک انسان ہے, اس کو ڈراتا تو نہیں ہے, لیکن اب اس کا خوف اس سے ختم ہو گیا. اب یہ اس کو اس کا محتاج کر دیا, اس کی ضرورتیں اس کے ساتھ منسلک کر دی. تو اللہ کی طاقت وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھی, جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج بھی وہی اللہ ہے. اللہ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی, کتنا صبر کیا. آج رہتی دنیا تک اللہ نے ان کا کتنا, ہماری کوئی نماز اس کے بغیر پوری ہوتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون. اللہ تعالیٰ ان کو سلام کر رہے ہیں. انہوں نے حالات پہ صبر کیا, اللہ کی طرف رجوع کیا, اللہ کی مدد. اللہ نے کامیاب نمرود کو کیا, ابراہیم علیہ السلام کو کیا. اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرعون کو کیا, موسیٰ علیہ السلام کو کیا. اللہ تعالیٰ نے کامیاب ابو جہل, ابو لہب کو کیا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا, حضرت بلال کو کیا, حضرت عمار کو کیا. تو عزیز دوستو, یہ زندگی ہماری کبھی راحت میں ہوتی ہے, اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کی نعمتوں کا ذکر اپنے بچوں کو کریں, ان کو شکر کا عادی بنائیں. کھانے ساتھ کھائیں رات کو, بتایا دیکھو بیٹا کتنا اللہ کا شکر ہے, دیکھو لوگ سڑکوں میں مانگتے ہیں, دیکھو لوگ فٹ باتوں پہ کھا رہے ہیں, دیکھو لوگ پلوں کے نیچے مانگ کے کھا رہے ہیں, بیٹا دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ ہمیں گھر میں دے, تاکہ ان کی گٹی میں, ان کے دل و جان کے اندر یہ بات پڑ جائے کہ اللہ ہم پہ کتنا مہربان ہے, اللہ ہم پہ کتنا مہربان. اگر میں دنیا سے چلا گیا لیکن میں نے اپنے بچے اور بچی کے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت ڈال لی اور اللہ کا تعلق ڈال لیا, کوئی بات نہیں, وہ ضائع نہیں ہوگا. اس کو میں نے اللہ سے جوڑ دیا. اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر, رجوع اللہ, اللہ سے دعائیں. اللہ تعالیٰ نے آگے دعائیں ذکر کی کہ دیکھو یونس علیہ السلام پریشان ہو گئے, انہوں نے دعا کی, ہم نے ان کو بچا لیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر ہم کسی پریشانی میں دعا پڑھیں, قرآن کہہ رہا ہے, میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں آپ کو بچاؤں گا. کوئی نقصان ہو گیا, فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کا نقصان ہو گیا, تو انہوں نے کیا کہا, ربی انی مسنی الضر, یا اللہ میرا نقصان ہو گیا, انت ارحم الراحمین, یا اللہ بڑے رحم الراحمین ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے نقصان کی نہ صرف تلافی کی, مثلہم معہم, دگنا کر کے 100% بڑھا کے دیا. اگر 100 روپے کا نقصان ہوا تھا 200 روپے دے دیے ان کو. لاکھ روپے کا نقصان ہوا تھا 2 لاکھ دے دیے ان کو, صرف لاکھ نہیں دیے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بھئی پریشانی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہر نماز کے بعد پڑھو, اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں اس تکلیف میں, اس پریشانی میں, کوئی نقصان ہو گیا مالی جانی, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یا اللہ میرا نقصان ہو گیا, آپ تو ارحم الراحمین ہے, یا اللہ میرے نقصان کی تلافی کر دے. وہ اللہ ایسی جگہ سے کرے گا, ایسی جگہ سے کرے گا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے, ایسا مہربان ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. آپ اللہ سے مانگ کے تو دیکھو, اللہ سے دعا کر کے تو دیکھو. صرف ہمارے مانگنے کی کمی ہوتی, اللہ تعالیٰ کے یہاں سے دینے میں کوئی کمی نہیں. آپ کی زندگی میں آپ پر ایسے حالات آئیں گے, آپ بولیں گے اللہ کیا کمال ہو گیا. بہت پرانی بات ہے, میں ایک مسجد میں امام تھا, تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکا آیا, کالج یونیورسٹی کا, بڑے بڑے بال اس نے رکھے ہوئے تھے, عجیب سی کیفیت میں. تو کہنے لگا امام صاحب بہت پریشان ہوں اور میرا کوئی کام اٹکا ہوا ہے, بڑا مشکل کام, کوئی اس کا مجھے حل بتائے. تو میں نے اس کو مسجد میں فضائل اعمال تبلیغی جماعت والوں کی, میں نے کہا یہ کتاب اٹھا کے لا, اس میں نماز میں وہ صلاۃ الحاجت ہے اور دعائے حاجت ہے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. میں نے کہا وہ صفحہ نکالا, میں نے کہا بھئی یہ دعا ہے نا,
اس کے فوٹو کاپی کر لو اور روزانہ 2 رکعت پڑھو اور یہ دعا پڑھا کرو، اس کا ترجمہ پڑھ لو تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا فوٹو کاپی کر لینا، پھر کتاب لا کے یہاں رکھتے۔ وہ چلا گیا۔ میرا خیال میں ہفتہ گزرا، 10 دن گزرے، تو میں اسی طرح عصر کے بعد بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ نوجوان آیا، اس کے ہاتھ میں مٹھائی تھی، تو میں نے کہا لگتا ہے بھئی مسئلہ حل ہو گیا۔ خیر آیا، اس نے سلام کیا، میں نے کہا مولوی صاحب میرا مسئلہ حل ہو گیا، اور پتہ نہیں کیسے ہو گیا، اتنا مشکل مسئلہ تھا۔ میں نے کہا بھئی میرے آپ کے لیے مشکل تھا نا، اللہ کے لیے تھوڑی مشکل تھا۔ اچھا نہ میں نے پوچھا نہ اس نے بتایا کیا مسئلہ تھا کیا نہیں تھا، بہرحال ہمیں مٹھائی دے کے وہ چلا گیا۔ تو بات یہ ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ آپ دعا مانگ کے تو دیکھیں، اللہ سے دعا کر کے تو دیکھیں دل سے، لیکن ہو دل سے، ایسے نہیں ایسے ہی دعا میں کرو اللہم انت السلام منک السلام تبارک، وہ کیا لکھا ہوا ہے تبارک، یہ والی دعا نہیں ہوتی۔ وہ صرف ہم الفاظ جو ہم نے رٹے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا فجر 5:50 ہاں دعا بھی چل رہی ہے، یہ نہیں، الفاظ نہیں، اللہ سے مانگنا۔ وہ کہتے ہیں مانگنا سیکھو، یہ جو سنگل پہ ہوتے ہیں نا مانگنے والے، ان سے یہ کیسے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی ان کو دے دے گا جان چھوڑاؤ گی، اس کو کہتے ہیں مانگنا۔ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ کو کہتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا کی تو بس ادھر میں دعا کروں گا باہر نکلوں گا، تو یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے کوئی آرڈر نہیں لکھواتا کہ فواز صاحب نے آرڈر لکھوا دیا 50 پیس پہنچنے چاہیے، آج ہی پہنچ گئے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو آرڈر دے دیا، اللہ یہ کام ہونا چاہیے۔ ہم آرڈر نہیں دے رہے بھائی، ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں۔ درخواست کرنے والا درخواست کرتا رہتا ہے، وہ اپنی یاد دہانی کراتا رہتا ہے۔ ایسے ہی اللہ سے ہم مانگتے رہیں گے، اللہ خوش ہوتے دعاؤں سے، مانگتے رہیں گے تاکہ اللہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو مجلس مرحومہ بنا، یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو کہنے کو سننے کو قبول فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو نامراد و بدبخت نہ بنا، یا اللہ ہم میں سے کسی کو نامراد و بدبخت نہ بنا، یا اللہ اپنے فضل کا اپنے رحم کا یا اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا اپنے رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہماری اس مجلس کو یا اللہ ہمارے مرحوم دوست حافظ عتیق الرحمن صاحب کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا۔ انہوں نے اس مبارک سلسلے کو شروع فرمایا تھا، اللہ ان کی آخرت کو اچھی فرما، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔ دیگر جتنے ہمارے دوست احباب اعزاء اقارب میں سے دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم جو زندہ ہیں ہمیں ایمان کی سلامتی اور تقوی والی اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور فتن حوادث سے یا اللہ حفاظت فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔